السلام علیکم، ہیلتھ نیوز کے ساتھ میں ہوں رضا لیاقت۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں عالمی وبا کرونا کے باعث 27 افراد انتقال کر گئے اور مثبت کیسز کی شرح 2.3 ریکارڈ کی گئی۔ امریکہ نے رواں ہفتے پاکستان کو ماڈرنا ویکسین کی 15 لاکھ خوراکیں دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کرونا کی مختلف ویکسین سے لوگوں میں قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ چینی کمپنی کی تیار کردہ ویکسین سائنو ویک بچوں اور نوعمروں کے لیے بھی محفوظ اور مؤثر پائی گئی ہے۔ ڈیلٹا ویرینٹ کرونا وائرس کی ایک ایسی نئی قسم ہے جو 80 سے زیادہ ممالک میں پھیل چکی ہے۔ البتہ یہ پہلی بار بھارت میں دریافت ہوئی تھی اور عالمی ادارہ صحت نے اس کا نام ڈیلٹا ویرینٹ رکھا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں عالمی وبا کرونا کے باعث 27 افراد انتقال کر گئے اور مثبت کیسز کی شرح 2.3 ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں عالمی وبا کرونا کے باعث مزید 23 افراد انتقال کر گئے جبکہ مثبت کیسز کی شرح 2.3 ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں کرونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 42,062 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 970 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے 27 افراد انتقال کر گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.3% رہی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 22,281 ہو گئی اور مجموعی کیسز 9,55,371 تک جا پہنچے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1499 مریض کرونا سے صحت یاب بھی ہوئے، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 9,03,484 ہو گئی ہے۔ امریکہ نے رواں ہفتے پاکستان کو ماڈرنا ویکسین کی 15 لاکھ خوراکیں دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ نے رواں ہفتے پاکستان کو ماڈرنا ویکسین کی 15 لاکھ خوراکیں دینے کا اعلان کیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے پریس بریفنگ میں پاکستان کو ویکسین کی خوراکیں دینے سے متعلق آگاہ کیا۔ دوسری جانب سائنو ویک ویکسین کی 30 لاکھ خوراکیں بھی آج چین سے پاکستان لائی جائیں گی۔ یہ ویکسین حکومت پاکستان نے خریدی ہیں۔ حکام کے مطابق NIH میں تیار پاک ویک ویکسین کی دوسری کھیپ حکومت کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آئندہ ماہ سے NIH میں یومیہ 1 لاکھ پاک ویک ویکسین کی تیاری متوقع ہے۔ پاک ویک سنگل ڈوز والی ویکسین ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کرونا کی مختلف ویکسین سے لوگوں میں قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کرونا کے مختلف ویکسین سے لوگوں کی قوت مدافعت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جرمنی میں جاری تحقیق میں لوگوں کو پہلی بار ڈوز ایسٹرازینیکا کی لگائی گئی۔ اس کے 2 مہینے بعد دوسری ڈوز فائزر کی لگائی گئی تو پتہ چلا کہ 2 مختلف ویکسین لگنے والوں میں قوت مدافعت 4 گنا زیادہ رہی۔ اس کے علاوہ کورونا ویکسین سائنو فارم کے دونوں ڈوز کے بعد فائزر کا 1 ڈوز لگانے سے بھی جسم میں کووڈ وائرس کے خلاف زبردست قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، جبکہ 2 ڈوز کے شیڈول میں فائزر اور ایسٹرازینیکا دیا جانا بہتر رہتا ہے اور ایسٹرازینیکا کی 3 ڈوز سے بہتر مدافعت ملتی ہے۔ تحقیق کے مطابق فائزر اور ماڈرنا ویکسین کورونا کے خلاف طویل عرصے تک مدافعت دیتی ہیں۔ چینی کمپنی کی تیار کردہ ویکسین سائنو ویک بچوں اور نوعمروں کے لیے بھی محفوظ اور مؤثر پائی گئی ہے۔ چینی کمپنی کی تیار کردہ کورونا ویکسین سائنو ویک بچوں اور نوعمروں میں بھی محفوظ اور مؤثر پائی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق چینی محققین نے چینی دوا ساز کمپنی سائنو ویک بائیو ٹیک کی تیار کردہ کورونا وائرس ویکسین کورونا ویک کے بچوں پر اثرات کا مطالعہ کیا ہے، جس کے نتائج خاصے حوصلہ افزا نکلے ہیں۔ تحقیق کے مطابق کورونا وائرس ویکسین کورونا ویک کے پہلے اور دوسرے مرحلے کی طبی آزمائش کے دوران 500 سے زائد بچوں اور نوعمروں پر اس کے اثرات سے معلوم ہوا کہ اس ویکسین کی 2 ڈوزز محفوظ ہیں اور طاقت اور اینٹی باڈیز رد عمل پیدا کرتی ہیں۔ نتائج سے ظاہر ہوا کہ کورونا ویکسین کی 2 ڈوز لگوانے والے 95% سے زائد بچوں اور نوعمروں میں کووڈ-19 کے خلاف اینٹی باڈیز تیار ہوئی ہیں، جبکہ مضر اثرات معمولی تھے، جن میں انجیکشن والی جگہ پر درد عمومی طور پر رپورٹ کی جانے والی علامت ہے۔ تاہم محققین کا کہنا ہے کہ ان ٹرائلز میں حصہ لینے والے رضاکاروں کی تعداد بہت کم تھی، جس کی وجہ سے نتائج کو بہت احتیاط کے ساتھ اخذ کرنا چاہیے۔
डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस की एक ऐसी नई किस्म है जो 80 से ज़्यादा ममालिक में फैल चुकी है। अलबत्ता ये पहली बार भारत में दरियाफ्त हुई थी और आलमी इदारे सेहत ने इसका नाम डेल्टा वेरिएंट रखा है। डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस की ऐसी नई किस्म है जो इस वक्त 80 से ज़्यादा ममालिक तक फैल चुकी है। अलबत्ता ये पहली बार भारत में दरियाफ्त हुआ था और आलमी इदारे सेहत ने इसे डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया था। माहिरीन का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा तेजी से फैलता है क्योंकि इसमें इतनी तब्दीली आ गई है कि ये इंसानी जिस्म की खलियात को ज्यादा गिरफ्त में ले लेता है। यही डेल्टा वेरिएंट था कि जो भारत में वबा की दूसरी मौलिक लहर का जिम्मेदार समझा जाता है, जिसमें कई दिनों तक रोजाना 4 लाख मरीज सामने आते रहे और हलाक अफराद की तादाद भी 4000 मरीज रोजाना तक पहुंची। अब ये वेरिएंट दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा रहा है और गुज़िश्ता माह आलमी इदारे सेहत ने इसे आलमी खदशे का हामिल वेरिएंट करार दिया था। भारत में तो ये तरक्की पाता हुआ डेल्टा प्लस बन चुका है और इससे सख्त खतरा लाहक है। माहिरीन का कहना है कि कोई वैक्सीन 100% मौसर नहीं है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक वैक्सीन लगवाने से कोविड-19 से अमवात के खतरे को 95% तक कम किया जा सकता है। अलबत्ता इसका इन्हिसार उम्र पर भी है, जैसे कि सिर्फ इंग्लैंड में डेल्टा वेरिएंट से जिन लोगों की अमवात हुई हैं उनमें से 1/3 50 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे अफराद हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। हेल्थ न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और डाउनलोड कीजिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप।